محبت کی ہوس ایپیسوڈ 3۔ وہ دراب کے روم میں بیٹھی تھی، اس کے کان میں دراب کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ رو دھو کے وہ نہانے گئی اور ایک ڈارک بلیو رنگ کا سوٹ پہنا۔ باہر آ کر اس نے بال خشک کیے اور ایئر رنگ پہنی۔ اس نے پہلی مرتبہ روم کو غور سے دیکھا تھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑی تصویر جو کہ دراب کی ہی تھی اس روم میں لگی تھی، جس میں اس کی ڈیشنگ لگی تھی، لیکن مسکراہٹ نہیں تھی۔ تھوڑی سی اسمائل کرتے تو اچھے لگتے، اس نے خود سے کہا اور منہ بسوڑا۔ اس کے بعد اس نے راشد سے کال کر کے دلشاد کے ساتھ ٹرپ پر جانے کا کہا۔ کچھ وقت کے بعد وہ بور ہونے لگی، وہ روم سے باہر جانے لگی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دراب سے اجازت مانگ لے۔ اس نے دراب کو کال کی۔ ہیلو، اس کی روب دار آواز آئی۔ نازلین کی ہمت جواب دے گئی۔ 7 سیکنڈ اس نے بات نہ کی۔ میرے پاس تم سے بات کر کے اپنا پورا دن ضائع نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے جلدی کہو، دراب چلایا۔ سر، نازلین کی میٹھی آواز میں ڈر تھا۔ دراب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہ ہے۔ اسے نازلین کی کال سے حیرانی ہوئی۔ اسے بھی کچھ بولا نہ گیا، دونوں طرف گہری خاموشی تھی۔ سر وہ، نازلین دوبارہ بولی۔ کیا ہوا نازو؟ دراب نے شیریں آواز میں کہا۔ سر میں نے آپ کو تنگ کیا، مجھے اجازت چاہیے تھی۔ کیسی اجازت؟ میں بور ہو رہی تھی، کیا میں آپ کے مینشن میں گھوم؟ اس کی معصومیت پر دراب حیران ہوا۔ بچی ہے یہ بھی، مینشن کوئی گھومنے کی چیز تھوڑی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کوئی ہنگامہ مت کرنا، اور خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی۔ اوکے تھینکس سر۔ نازلین خوش ہو گئی۔ اور ہاں، میری وارننگ مت بھولنا۔ یس، نازلین نے مختصر کہا۔ دونوں طرف دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ سر کچھ بول کیوں رہے؟ اس نے سوچا۔ یہ چپ کیوں ہو گئی؟ دراب بھی سوچنے لگا۔ سر فون کٹ کروں؟ دراب نے جھٹ سے ہائے بائے بولا۔ سڑو، نازلین نے آہستہ سا کہا۔ میں نے سن لیا۔ اف ہائے، ان نے جھٹ نے کٹ کی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی سڑو کہنے کی؟ ویسے کیوٹ ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس نے اپنی اس اچھی سوچ کو جھٹلایا اور دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ بالکل نہیں بہکے گا۔ دوسری طرف نازلین روم سے باہر آئی۔ وہ ہال میں گئی جہاں اس کی نظر ایکویریم پہ پڑی۔ وہ بچوں کی طرح اچھل کر وہاں پہنچی اور ایک فش کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اس نے اپنی ناک اس کے ساتھ لگا لی اور مچھلی کی کارکردگی پر ہنسنے لگی۔ اس کے بعد وہ کچن گئی تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ سوئمنگ پول گئی۔ واہ کتنا پیارا ہے یہ سوئمنگ پول کے اوپر سٹارز، سپر ڈپر۔ اس کے بعد وہ روم کی طرف جانے لگی جب اس سے راستہ بھولا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا۔ نازلین نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے پوچھا۔ ایک لالچی انسان جو صرف پیسوں سے وفا کرتا تھا۔ وہ حال میں دراب کا سیکیورٹی ہیڈ تھا، ایک کمینہ انسان جس کے لیے لڑکیاں ہوس تھیں۔ چھوڑو، نازلین اس سے بچاؤ کی کوشش کی۔ کون ہو تم؟ تم ایک جاسوس ہو نا، جو ہماری جاسوسی کر رہے ہو؟ نہیں، میں حاشر۔ اس نے بولنے کا موقع دیے بغیر دوسرے گارڈ کو بلایا۔ اسے ٹارچر روم لے جاؤ۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ نازلین کو ٹارچر روم میں لے جا کر کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ دراب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سر مجھے ایک لڑکی ملی ہے جو ہماری جاسوسی کر رہی تھی، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا، اسے جانے مت دینا۔ حاشر کی بات سن کر وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ حاشر ٹارچر روم گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ نازلین رونے لگی۔ تم بہت پیاری ہو، حاشر نے اس کے گال کو چھو کر ہوس سے کہا۔ مجھے جانے دو، نازلین چیخی۔ حاشر کا ہاتھ اب اس کی گردن پر پہنچا اور اس کی کمر کے گرد پھیرنے لگا۔ مجھے جانے دو تو سر کو بتا دوں گی، وہ آپ کو مارے گے۔ کون سر؟ بولو کون ہے تمہارا باس؟ حاشر نے ایک تھپڑ مارا تھا۔ حاشر، وہ اس سے پہلے کچھ کہتی جب دراب کی آواز آئی۔ حاشر اسے چھوڑ کر دراب کی طرف گیا۔ کہاں ہے وہ؟ ٹارچر روم سر۔ کچھ بتایا اس نے؟ نہیں سر، اور جب میں نے اسے ہرٹ کیا تب وہ مجھے اپنے باس کے نام سے ڈرا رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ دراب کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے سر کو بتائے گی اور اس کا سر مجھے مارے گا۔ حاشر نے کہا چلو۔ دراب کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں روشنی کی اور نازلین پر نظر پڑی جو کہ کرسی کے ساتھ بندھی رونے میں مصروف تھی۔ غصے سے اس نے حاشر کو بلایا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا۔ سر یہی ہے وہ لڑکی، حاشر نے بولا، لیکن دراب نے اسے ایک تھپڑ لگایا۔ یہ ایک جاسوس نہیں، بیوی ہے میری، دراب چلایا۔ اور تم نازلین، تم بولی کیوں نہیں کہ میں تمہیں ادھر لایا؟ سر نے مجھے موقع نہیں دیا بولنے کا۔ نازلین کی بات سن کر اس میں حاشر کو ایک اور تھپڑ مارا تھا اور اسے جانے کا بولا، جو نازلین کو گھورتے ہوئے گیا۔
دراف فوراً اس کی طرف بڑھا اور رسیاں کھولنے لگا۔ جیسے ہی دراف نے رسیاں کھولیں تو نازلین نے اس کی خود کو اس کے سینے میں چھپایا۔ دراف شوق ہوا لیکن پھر اپنے ہاتھ کو اس کی کمر کے گرد پھیلا دیے۔ نازلین اونچا اونچا رو رہی تھی۔ نازو بس چپ ہو جاؤ۔ سر وہ بہت برا ہے، بہت برا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ دراف کی بات سن کر نازلین نے اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے سارے امپلائی یہ سب کرتے ہیں؟ نازلین نے سوال کیا۔ واٹ؟ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایک گرل کے ساتھ ہی بیہیو کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹھیک سے بتاؤ۔ نازلین نے اس نے کیا کیا؟ دراف کو غصہ آیا۔ نازلین دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو، بتاؤ مجھے۔ سر نازو پریشان مت ہو، مجھے سچ بتاؤ۔ اس نے مجھے ٹچ کیا۔ نازلین نے ہمت کی۔ دراف نے اسے اپنے سینے سے ہٹایا۔ اس نے مجھے چھوا۔ کیا کہا؟ میرے چہرے نے، پر گردن اور کمر، نازلین نے اشارہ کر کے بتایا۔ دراف کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا اور وہ غصے سے حاشر کی جانب گیا تھا اور اسے جگہ جگہ مارنے لگا۔ سر چھوڑیں، اسے مر جائے گا۔ دراف کو ایسا کرتے دیکھ کر نازلین نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سوری سر، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ حاشر نے معافی مانگی۔ آئی ہوپ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ دراف نے نازلین کو اٹھایا اور اپنے روم میں لے گیا۔ اس کی باہوں میں نازلین مچلنے لگی تھی۔ اس نے نازلین کو بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ اتاری۔ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ میں تھک گئی ہوں، سو جاؤ۔ نازلین خود کو اس میں چھپا کر سونے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ سو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے سر کو بتائے گی اور وہ مجھے مارے گا۔ دراف کے کان میں حاشر کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے دل میں غیر معمولی تکبر آیا تھا۔ اس نے خود کو دوبارہ بہکنے سے روکا تھا۔ مت بھولو دراف، ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسے یوز کرو اور پھینکو، بس یہی سوچ کر دراف اس کے اوپر آیا تھا۔ کروں یا نہیں؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اسے فورس نہیں کر سکتا۔ دل سے آواز آئی تھی۔ نہیں، اسے مت چھوڑو۔ دماغ نے شیطانی خیال پیدا کیا۔ دراف، خود کو سنبھالو، یہ دوسری لڑکیوں کی طرح ہے جو خود ہی اپنے آپ کو سونپتی ہیں۔ آج دیکھو کیسے مجھ سے چیک کر رہی ہے۔ دراف نے اپنے دل کو جھٹکا اور فوراً ہی نازلین کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ نازلین کی آنکھ کھلی جب اس نے دراف کو اپنی گردن پر لب رکھتے دیکھا۔ اس کے انداز میں جنون تھا۔ سر پلیز شٹ اپ، مجھے کرنے دو۔ دراف نے اس کی شرٹ ایک جھٹکے سے پھاڑی تھی۔ سر پلیز۔ دراف نے اس کا بازو زور سے دبوچا۔ وہ درد سے چلا اٹھی۔ اچھا میں تیار ہوں، چھوڑیں مجھے۔ دراف نے اسے چھوڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ دراف اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے ہونٹ اب آہستہ آہستہ نیچے بڑھنے لگے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ نازلین کی کمر پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی حرکت سے نازلین کانپ اٹھی۔ سر، اس نے کانپتی آواز سے بولا۔ دراف نے اس کا رخ دوسری جانب کیا اور اس کی کمر پر اپنے لب رکھ دیے۔ نازلین چادر کو اپنے ہاتھ سے دبوچ لیا تھا۔ نازلین کے بلاؤز کو اس نے ایک حق سے کھولا اور دور اچھالا تھا۔ پلیز فرینڈ، مجھے بچا لو، جلدی آؤ، نازلین بڑبڑائی۔ کون فرینڈ؟ دراف کو شوق ہوا۔ کوئی نہیں۔ دراف نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شرم سے لال ہوتی نازلین نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ دراف اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ 17 سال۔ دراف نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوا۔ جی، لگتا نہیں ہے۔ اس کا بھرا بھرا جسم دیکھ کر دراف نے شرارت سے کہا۔ دراف نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے نازلین چلانے لگی تھی۔ دراف کا ہاتھ اب اس کے پاجامے کی جانب گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سرکایا۔ سر پلیز نہیں، مجھے بریکس ہیں۔ نازلین نے ہمت کی۔ کیا؟ دراف اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ یس پلیز، یہ مت کریں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور جب میں بتانے کا سوچا تو ڈر گئی کہ کہیں آپ اس رات کی طرح مجھے مارے نہ۔ نازلین رونے لگی تھی۔ دراف اس کے ساتھ لیٹ کر اپنی شرٹ اسے پہننے کو دی۔ فوراً ہی اس نے پہنی۔ سر کچھ پوچھوں؟ 15 منٹ بعد نازلین کی آواز آئی۔ پہلے میرے قریب آؤ۔ دراف نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کی پھیلی ہوئی باہوں میں گئی۔ سر کیا آپ مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ سوال کے بعد سوچوں گا، دراف نے اسے اپنے گھیر میں کھینچ کر کہا۔ پھر میں نہیں پوچھتی۔ دراف نے اس کے بال جکڑے تھے۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پینشن کروں؟ اچھا پوچھتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ اس نے دوبارہ اپنا سر دراف کے کندھے پر رکھا۔ ویسے آپ کیا کرنے والے تھے؟ کب؟ دراف کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میرا مطلب ہے وہ ابھی جو۔ نازو شٹ اپ اور چپ کرو، جب ٹائم آئے گا بتاؤں گا، دراف نے بے بسی سے کہا۔ ویسے وہ اپنا بنانا کیا ہوا تھا، وہ آپ نے صبح کہا تھا، نازلین دوبارہ بولی۔ دراف نے سرگوشی کی۔ اچھا سوری، گڈ۔ 15 منٹ کے بعد۔ سر اب کیا ہوا؟ دراف کو کوفت ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے سر۔
दराब उसे किचन में ले गया। मीना केक कहाँ है? उसने मासी को ढूंढा तो वो अपने घर है। ओ तो तुम्हें बनाना आता है कुछ? दराब ने मासी को कहा। नहीं मुझे नहीं आती सर। अटिक्स इट्स ओके मैं बनाऊंगी, नाज़नीन की आवाज़ आई। मैं घर में भी बनाती थी, कभी कभी पापा और फ्रेंड के लिए। फ्रेंड? वो कभी कभी आता था मिलने के लिए। उसे छोड़ो और खाना बनाओ। दराब का मूड खराब हुआ। आप क्या खाएंगे? जो भी तुम बना लो। आलू के पराठे बनाऊं? वट आलू के पराठे? मैं बहुत मज़े के बनाती हूँ। ओके बना दो। नाज़नीन ने आटा निकाला और गूंदने लगी। दराब अब फ्रिज से टेक लगाए बुक पढ़ने लगा। नाज़नीन के बाल बार बार तंग कर रहे थे। सर प्लीज़ मेरी मदद करें। मदद क्या? दराब ने बुक साइड पर रखी। मेरे बाल मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी मदद करें। उसने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। वो उसके पास आया, उसकी मासूमियत में खो चुका था। उसके बालों को पीछे किया और उसके गाल पर लब रखे। थैंक्स। नाज़नीन दोबारा गूंदने में मसरूफ़ हो गई। दराब उसे लगातार ताड़ रहा था। नाज़नीन पराठे बनाने लगी। बन गए। कुछ देर के बाद नाज़नीन ने उसे बताया, ओके रूम में ले आओ। ओके। नाज़नीन ने चाय बनाई और पराठे पर मक्खन लगाकर रूम में ले चली। चलो खाओ। दराब निवाला बनाकर अपने मुंह में डालने लगा जब नाज़नीन ने उसे रोका। सर ऐसे नहीं, मक्खन तो लगाए। लगाए नहीं? सर ऐसे नहीं, मैं खिलाती हूँ। उसने निवाले पर मक्खन डालकर दराब को खिलाने लगी। वाह, दराब ने हैरानगी से कहा। किचन की जानिब जाकर उसने खाली बर्तन रखे जब उसे किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है? उसे हैरत हुई। वो वापस रूम में आ गई और चेंज करके दराब के साथ सोने लगी। सो कैसी लगी ये किस? तो नाजरीन फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।